بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 131 ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی تحریم الدماء والاموال، یہ باب ہے لوگوں کے خون اور اموال کو حرام اور ممنوع قرار دینے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن شبیب بن غرقدہ عن سلیمان بن عمرو بن احوص عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی حجۃ الوداع للناس۔ ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے روایت کی ابو الاحوص سے، انہوں نے شبیب ابن غرقدہ سے، انہوں نے سلیمان ابن عمر ابن الاحوص سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، انہوں نے فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو فرماتے ہوئے سنا، ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ قالوا، صحابہ کرام نے جواب دیا یوم الحج الاکبر، آج حج اکبر کا دن ہے۔ قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت ہے تمہارے اس شہر میں یعنی مکہ مکرمہ میں۔ الا، خبردار، آگاہ ہو جائیے، لا یجنی جان الا علی نفسہ، کوئی جرم کرنے والا جرم نہیں کرتا مگر اپنے نفس پر ہی، یعنی جو بھی کوئی جرم کرے گا تو اس کا وبال اس کے اوپر ہی آئے گا، کسی دوسرے کے اوپر نہیں، تو یہ اپنے اوپر ہی کرنا ہے حقیقت میں۔ الا لا یجنی جان علی ولدہ ولا مولود علی والدہ، خبردار کوئی گناہ کرنے والا اپنے بچے پر گناہ نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی بچہ اپنے والد پر۔ الا، خبردار، وان الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلادکم ہذہ ابدا، شیطان اس بات سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے ان شہروں میں یعنی سرزمین عرب میں، حرمین میں، جزیرہ عرب میں اس کی پھر سے عبادت کی جائے گی، اس بات سے شیطان مکمل مایوس ہو چکا ہے۔ وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ، لیکن اس کی ان اعمال اور امور میں اطاعت ہوگی جن کو تم حقیر اور معمولی سمجھتے ہو، اور وہ اس پر راضی ہو جائے گا۔ وفی الباب عن ابی بکرۃ و ابن عباس و جابر و خزیم ابن عمرو السعدی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس باب میں حضرت ابو بکرہ، عبداللہ ابن عباس، جابر، خزیم ابن عمرو السعدی رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وروا زائدۃ عن شبیب ابن غرقدہ نحوہ، زائدہ نے شبیب ابن غرقدہ سے اسی طرح روایت نقل کی ہے، ولا نعرفہ الا من حدیث شبیب ابن غرقدہ، اور ہم اس حدیث کو نہیں جانتے مگر صرف شبیب ابن غرقدہ کے طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا خون اور مال یہ دوسرے کے اوپر ظلماً جبراً قہراً لینا یہ حرام ہے، ممنوع ہے مکمل طور پر۔ اب یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو
جو کچھ بھی فرمایا تھا چند امور یہاں پر اس حدیث میں ذکر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے بارے میں پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، تو صحابہ کرام نے جواب دیا یوم الحج الاکبر، حج اکبر۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ حج اکبر کسے کہتے ہیں، حج کوئی چھوٹا بڑا ہوتا ہے یا اسے حج اکبر کس اعتبار سے کہا گیا؟ تو حج اکبر کی تفسیر میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اکثر حضرات کے نزدیک حج اکبر سے مطلق حج مراد ہے۔ اسے اکبر کہا جاتا ہے کیونکہ حج اصغر عمرے کو کہا جاتا ہے، تو وہ چھوٹا حج ہوتا ہے اور یہ بڑا حج ہوتا ہے، اسی لیے حج کو عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے حج اکبر کہا گیا۔ دوسرا قول بعض حضرات کا ہے کہ حج اکبر صرف وہی تھا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی تھی، اور وہ یہی حجۃ الوداع تھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں یہی حج کیا تھا۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں اپنے ارد گرد میں، تو کچھ چیزیں عوام میں جو مشہور ہوتی ہے جو غلط ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر عوام میں مشہور یہ ہے کہ بھئی جس سال عرفہ کا دن یہ جمعہ ہو تو وہی حج اکبر کہلاتا ہے، حالانکہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو ایسے حج کو حج اکبر کہنا کہ جس میں عرفہ جمعے کے دن آ جائے، یہ بات بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں اتنی قدر فضیلت وارد ہے کہ جس سال عرفہ جمعے کو آ جائے تو اس سال کا حج 70 حجوں سے افضل ہوتا ہے، اس قدر آیا ہے بنسبت ان حجوں کے جو غیر جمعہ کے ایام میں ادا ہو، اس قدر ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسی وہ ذکر نہیں ہے۔ پھر دوسرا قول لے لیجئے آپ، یا دوسری بات آپ اس میں لے لیجئے کہ یوم الحج الاکبر کا مصداق، پھر حج کے ایام میں سے پھر یوم کون سا مراد ہے یہاں پر؟ تو اس میں بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول صحابہ کرام میں سے حضرت عمر بن خطاب، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہم حضرات، ان کے نزدیک اس سے مراد یوم عرفہ ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج عرفۃ۔ بعض دوسرے حضرات کے نزدیک اس سے یوم النحر یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ مراد ہے، کیونکہ اس دن حج کے اکثر افعال یعنی صبح صادق کے بعد وقوف، مزدلفہ، جمرہ عقبہ کی رمی اور ذبح، حلق، طواف زیارت ادا کیے جاتے ہیں، تو بعض حضرات اس سے مراد یہی لیتے ہیں۔ تیسرا قول وہ سفیان ثوری رحمہ اللہ اور بعض دوسرے ائمہ کا ہے کہ انہوں نے ان دونوں قولوں کو جمع کر کے فرمایا ہے کہ حج کے 5ویں دن یوم الحج الاکبر کا مصداق ہے، جن میں عرفہ اور یوم نحر یعنی 5 دن اگر جمع کیے جائے تو یہ یوم الحج الاکبر کا مصداق ہے، جس میں عرفہ یوم النحر دونوں ہی داخل ہے۔ لہٰذا یوم کو مفرد لانا یہ عربی محاورے کے اعتبار سے ہے، اطلاق اس کا یوم النحر پر بھی ہو سکتا ہے، یوم عرفہ بھی اس کا اطلاق وہ ہو سکتا ہے۔ باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، کہ تمہارے جان، مال اور تمہاری عزتیں، سب کچھ، تمہارا خون، یہ حرام ہے تمہارے مابین ایک دوسرے کے اوپر، کہ نہ حق کسی کا نہ کوئی خون بہائے گا، نہ مال لے گا، نہ اس کی بے عزتی کرے گا، ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا جملہ الا لا یجنی جان الا علی نفسہ، جو بھی کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا تاوان اسی کے اوپر آئے گا، کسی ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی۔ تیسری بات کہ باپ کا گناہ باپ کا کہلائے گا اور بیٹے کا بیٹے کا ہوگا، نہ باپ کا گناہ بیٹے کے سر آئے گا اور نہ بیٹے کا گناہ باپ کے ذمے پر آئے گا، ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا۔ یہ جو چوتھا جملہ ہے وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيْسَهُ، اس جملے کے مختلف مطالب بیان ہوئے ہیں۔
پہلا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اہل ایمان جزیرہ عرب میں بتوں کی عبادت کریں گے، کیونکہ در حقیقت میں بتوں کی عبادت یہ شیطان ہی کی عبادت ہے۔ دوسری بات، اس میں دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میری امت کے مسلمان نماز بھی پڑھے اور ساتھ میں بت پرستی بھی کرے جس طرح کہ یہود اور نصارہ کرتے تھے، تو یہ بھی شیطان کی عبادت ہو جائے گی۔ پھر تیسری بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس بات سے بیزار ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں دین اسلام کی شان و شوکت اور اس کا غلبہ ختم ہو جائے، یعنی اب اس کے دل میں وہ بات نہیں آ رہی بلکہ مایوس ہو چکا ہے۔ یہ لوگ واپس اس حالت پہ چلے جائیں گے جس طرح زمانے جاہلیت میں تھے۔ پھر آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ، یعنی شیطان بعض دوسرے امور میں، ایسے امور کہ جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں یعنی جن کا لوگ ارتکاب کرتے ہیں اور اس کو مسلمان معمولی بھی بعض اوقات سمجھتے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں فرق کرتے ہیں اس کو، تو فرق اپنی جگہ پر، لیکن بعض لوگ چھوٹا گناہ اسی لیے بھی کرنے پر وہ زوراور ہوتے ہیں کہ بھائی چھوٹا گناہ ہے، نماز وغیرہ سے استغفار سے معاف ہو ہی جاتا ہے، نیکیوں سے ختم ہو ہی جاتا ہے۔ تو شیطان ایسے چیزوں پر بھی وہ خوش ہوتا ہے کہ جو کفر کے علاوہ، بت پرستی کے علاوہ ہو، جس کو ان مسلمان حقیر جانے، کوئی بھی گناہ جو انسان مسلسل کرتا رہے، صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، کرتے کرتے وہ کبیرہ بن جاتا ہے، بڑا گناہ وہ بن جاتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، یہ باب اس بیان میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا عبد الله ابن الصائب ابن يزيد عن ابيه عن جده قال، ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے ابن ابی ذئب سے، انہوں نے عبداللہ ابن صائب ابن یزید سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے یعنی یزید سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یأخذ احدکم عصا اخیہ لاعبا جادا فمن اخذ عصا اخیہ فلیردها الیہ، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی لاٹھی نہ تو بطور مذاق کے لے اور نہ بطور سنجیدگی کے، پس جو شخص اپنے بھائی کی لاٹھی لے تو اسے چاہیے کہ اس کو واپس کر دے۔ وفی الباب عن ابن عمر وسلیمان ابن سرد وجعد وابی ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ھذا حدیث حسن غریب۔ اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر، سلیمان ابن سرد، حضرت جعدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ولا نعرفه الا من حدیث ابن ابی ذئب، اور ہم نہیں جانتے اس کو مگر صرف ابن ابی ذئب کے طریق سے۔ وصائب ابن یزید لہو صحبت، صائب ابن یزید کا جو یہاں پر تذکرہ آیا، جن کے بیٹے عبداللہ ہے، لہو صحبت، یہ صحابی ہے، قد سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو غلام، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع کی جب وہ بچے چھوٹے تھے۔ وبذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصائب ابن 7 سنین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت صائب رضی اللہ عنہ 7 سال کے تھے۔ وابوہ یزید ابن صائب، اور ان کے والد یزید بن صائب هو من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات مروی کی ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ حدیث مبارک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بتایا کہ کسی مسلمان کی کوئی چیز اس کے اجازت کے بغیر جب بندہ لے، چاہے مذاق کے طور پر لے یا سنجیدگی کے ساتھ سیریس لے لے، تو یا اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابتداءً مذاق میں لے لے، پھر سنجیدگی کے ساتھ اس کو اپنے پاس ہی رکھے اور اسے واپس ہی نہ کرے، تو یہ طرز عمل ایسا ہے کہ جو دوسرے کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے، اس کے لیے باعث تکلیف ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اس کو واپس کرے، اس لاٹھی کو واپس کرے۔ تو یہ لاٹھی کا ذکر ہے، مراد اس سے ہر وہ چیز ہے جو بندہ بطور مذاق یا سنجیدگی کے ساتھ کسی سے لے لے۔ کنایہ ہے یہ اس بات سے کہ کسی بھی مسلمان کے ایذا رسانی کا سبب نہیں بننا چاہیے، اب چاہے وہ ایذا اسے مذاق میں ملے یا سنجیدگی کے ساتھ اس کو یہ ایذا پہنچے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں اس کے لیے ایذا ہے، تکلیف ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔